بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے ہر روز نئے قصے، کہانیاں اور اسلامی واقعات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تمام ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ایک بادشاہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دن علاج کرنے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو طبیبوں نے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے سے جس میں کچھ خاص نشانیاں موجود ہوں۔ یہ کہہ کر حکیموں نے وہ نشانیاں بادشاہ کو بتائیں، اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک میں پھر کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں موجود ہوں اسے میرے پاس لے آئیں۔ پیادوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور تلاش شروع کر دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئیں۔ پیادوں نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور اس کے بدلے جتنا چاہیں روپیہ پیسہ لے لیں۔ ناظرین، کسان ایک غریب آدمی تھا۔ ڈھیر سارا روپیہ ملنے کی بات سن کر وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ سپاہی اس کے بیٹے کو لے جائیں۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ ناظرین، خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا۔ اب قاضی سے پوچھا گیا، کیا اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتا نکالنا جائز ہوگا یا نہیں؟ قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کر دینا جائز ہے۔ قاضی کے فتوے کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے قتل کر کے اس کا پتا نکال لے۔ لڑکا بالکل بے بس تھا۔ وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ خود اس جگہ موجود تھا۔ اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، لڑکے یہ تو بتا، اس موت کے وقت مسکرانے کا کون سا موقع تھا؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، حضور والا، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپے کے لالچ میں مجھے حضور کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے تو وہ اسے روکتے ہیں، لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب آخری سہارا خدا کی ذات تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بس یہ سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لی جائے۔ ناظرین، لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے بہت محبت سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور قیمتی تحفے دے کر رخصت کیا۔ ناظرین، کہتے ہیں اسی وقت سے بادشاہ کی بیماری گھٹنی شروع ہو گئی اور چند دن میں ہی وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ ناظرین، اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ جان خواہ بادشاہ کی ہو یا غریب کی، قدر و قیمت میں دونوں برابر ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔